اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق رسول کیا ہوتا ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، آج مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تک عزت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ان مخالفین کو اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ تمہاری عقلوں اور آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آج تمہارے پاس طاقت ہے تو تم جو چاہو کرنے یا کہنے کی کوشش کرو، کرتے رہو اور کہتے رہو۔ مولوی کی آنکھ پر پردے تو پڑے ہوئے تھے ہی اور ہی ہیں، ان کا کام تو صرف فساد اور نفرتیں پھیلانا ہی ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ بھی باوجود جاننے کے اور ذاتی مجالس میں اس کے احضار کے پھر بھی کھلے عام یہ اعتراف نہیں کرتے کہ جماعت احمدیہ ہی ہے جو سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی ہے اور آپ کی تعلیم کی پیروی کرنے والی ہے۔ اکا دکا آپ کو ملیں گے، آپ کے دوست ہوں گے، یہی اعتراف کریں گے، لیکن اس علم کے باوجود کبھی کھل کے نہیں کہہ سکتے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، بعض دفعہ اظہار ہو چکا ہے اور اس اظہار کے باوجود 1974 میں قومی اسمبلی نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا جو قانون پاس کیا تھا، اس کے بارے میں بھی اظہار ہوتا ہے کہ یہ غلط تھا۔ اس وقت ملا کو خوش کرنے کے لیے یا جو بھی مقاصد تھے اس زمانے کی حکومت کے، ان کو پورا کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا گیا تھا، اس سے سوائے ملک میں بدامنی اور بے چینی کے کہ ملک کو کچھ اور نہیں ملا۔ بے چینی اور بدامنی ضرور ملی ہے، یہ اظہار کرتے ہیں کہ غیر بھی پھر بھی ملا کے پیچھے چلتے ہیں۔ بہرحال اس وقت تو میں اس کی تفصیل نہیں بتا رہا۔ ایک قانون کا ذکر یہاں کرنا ہے، چند سال سے بنا ہوا ہے۔ پاکستان میں ہتک رسول کا قانون ہے اور ملا کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح احمدیوں کو اس قانون کے تحت پھنسایا جائے اور الزام لگایا جائے، اور بعض زہر جو بڑے پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، پڑھے لکھے سے مراد ہے زہر پڑھے لکھے ہیں تو پڑھے لکھے ہی قانون دان ہیں، حکومتوں کے جج ہیں، یہ مولوی کے ڈر سے یا اللہ کے خوف کی کمی کی وجہ سے یا جو بھی وجہ ہو، احمدیوں کو اس ہتک رسول کے الزام کے تحت سزا دے دیتے ہیں بغیر تحقیق کے کہ حقائق کیا ہیں، باوجود پتہ ہونے کے کہ مولوی جھوٹ بھی بولتا ہے اور جھوٹی گواہیاں بھی دلاتا ہے، احمدی کے خلاف فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ہی ایک احمدی کو جنہوں نے چند سال ہوئے بیعت کی تھی، نوجوان آدمی تھا، اس کے خلاف گاؤں کے ایک مولوی نے FIR کٹوائی کہ یہ میرے پاس مسجد میں آیا تھا اور ایک دو سوالوں کے بعد کہا تمہارا نبی جھوٹا ہے۔ نعوذ باللہ! اور یہ الفاظ بھی کیسے لکھتے ہیں۔ FIR اس وقت میرے پاس ہے، ان کی حالت دیکھیں کہ میں فلاں جگہ کا مولوی ہوں اور میرے پاس فلاں فلاں آدمی موجود تھے، اقبال فقیر محمد قوم فلاں جو احمدی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے، اچانک میرے پاس آیا اور مجھے مخاطب ہو کر سوال کیا کہ آپ کا کیا مذہب ہے، تو میں نے اسے جواب دیا کہ اللہ پاک کی واحد نیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے اور ان کے علاوہ پیروں کو بھی ماننے والا ہوں۔ ان کو تو کم مانتے ہیں، پیروں کو زیادہ مانتے ہیں۔ تو دوبارہ اس نے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں، تو میں نے اسے کہا کہ تم کسی دین کے پاس چلے جاؤ، تم کسی عالم دین کے پاس چلے جاؤ، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو مسئلہ حل کر دیں گے۔ تو اقبال مذکور اس احمدی نے کہا کہ آپ کا نبی جھوٹا ہے اور یہ فلاں فلاں نے بات سنی اور وہ دوڑ گیا۔ یعنی کوئی سر پیر نہیں ہوتا ان کی باتوں کا کہ خود جا کے کہا کہ مجھے مارو، اتنے بیوقوف احمدی نہیں ہے۔ ایک تو محبت کا تقاضا، ایسی بات کہہ نہیں سکتے۔ اگر دنیا داری کی نظر سے دیکھا جائے تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو ایسی بات کہے گا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا ہے، جج صاحب نے نہ آؤ دیکھا نہ
بتاؤ، اس بیچارے کو عمر قید کی سزا سنا دی اور 10,000 روپے جرمانہ، تو جیل میں ہے آج کل۔ ایسے لوگوں سے انصاف کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے، اس سے مانگنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد ہوئے گا۔ اور ہمارے قصیر ان کو خود ہی احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جیل میں مدد فرما رہا ہوتا ہے، باوجود تنگی کے کبھی احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ ایسے ایسے فضل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو مدد کو انشاءاللہ آنا ہے اور آئے گا۔ ججوں کو بھی جو فیصلے سنانے والے ہیں، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے اوپر ایک حکم الحاکمین ہے جو بغیر کسی جنبہ داری کے انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ تم لوگ کسی مظلوم کو سزا تو دے سکتے ہو، لیکن ٹھیک ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بہرحال نہیں بچ سکتے۔ اب بعض مولوی بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑا حوصلہ دکھاتے ہیں، احمدیوں کو کہتے ہیں، بعض اخباروں میں بھی آ جاتا ہے، تقریریں بھی کرتے ہیں، اگر تم احمدیت سے منحرف ہو جاؤ، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو چھوڑ دو، تو ہم تمہیں سب سے بڑا عاشق رسول سمجھیں گے اور اپنے سینے سے لگائیں گے۔ ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کیا پتا کہ عشق رسول کیا ہوتا ہے؟ جس شخص کو تم چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہو، اسی سے تو ہم نے عشق رسول کے اسلوب سیکھے ہیں۔ عشق رسول کی پہچان تو ہمیں آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہی وجہ سے ملی ہے۔ ان کو چھوڑ کر ہم تمہارے پاس آئیں، جن کے پاس سوائے گالیوں کے اور غلیظ ذہنیتوں کے اور ہے ہی کچھ نہیں۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ ان باتوں سے بھری پڑی ہے کہ جب بھی عشق رسول کے اظہار اور غیرت دکھانے کا معاملہ آیا، احمدی ہمیشہ صف اول میں رہا اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہے گا۔ پرانے زمانے میں مذہبی خلافت کے باوجود کچھ شرافت تھی، کچھ قدریں تھی۔ جماعت احمدیہ کی طرف سے اگر اسلام کے دفاع کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غیرت دکھانے کے لیے کوئی کام ہو، تو غیروں نے بھی اس کا براملا اظہار کیا ہے، جماعت کی خدمات کی توثیق و تعریف کی۔ آج کل کے اخباروں کی طرح لوگوں کی طرح خوف زدہ ہو کر نہیں بیٹھ گئے، پتہ نہیں کیا مصیبت آ جائے گی ہم پر اگر ہم نے کچھ کہہ دیا۔ یہ جرات پاکستان میں تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے بنگلہ دیش میں ظاہر ہو رہی ہے، ان کے عوام نے بھی دکھائی ہے، ان کے سیاسی لیڈروں نے بھی دکھائی ہے، ان کے اخباروں نے بھی دکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے جو اس جرات کا مظاہرہ کرتے ہیں، آمین۔